اللہ نے ہمیں سورۃ فاتحہ دی ہے جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آیات شفا ہیں قرآن میں، وہ پڑھیں۔ آخری 2 صورتیں اتری ہی اس لیے تھیں، ہمارے نبی پر جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اتاری۔ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقریباً سارے عامل 2 نمبر ہیں، تو سوائے کمائی کے اور کوئی چکر نہیں ہے، اور لوگوں کے ضعیف ایمان سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک ایمان کا ضعف ہے، ایک جہالت ہے، تو اس سے عاملوں کی تو مٹی بھی سونا بنتی جا رہی، اور لوگ ویسے کہ ویسے ہیں، تو اس لیے عاملوں سے کوئی 3-4 میل دور رہیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے تھے، اب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ پیٹ میں درد ہے، کہ قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء۔ ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہ جی پیٹ میں درد ہے، کہ اٹھو نفل پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اس آخری 10 دن میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور وہ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں گھومتی ہے، کبھی 21 کو ہوتی ہے، کبھی 23 کو، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29۔ جب میں 3 چلے لگا رہا تھا تو اس میں رمضان شریف بھی آیا۔ ادھر بارڈر کے قریب ہم چل رہے تھے، بریلوی لوگ تھے، ہمیں 1971 گالیاں نکالتے، مسجدوں سے نکال دیتے، اور ہم دکان پہ سودا لینے جاتے تو کہتے تسی وابی ہو جدن کوئی شے نہیں دینی، تو ہم مرچ اور نمک کو پانی میں گھول کے ہم روٹی پکا کے اس سے ہم کھاتے تھے، اور دودھ کوئی نہیں دیتا تھا تو ہم قہوہ بنا کے اس سے، ایسا ہمارا وہ مشقت کا سفر تھا۔ تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ پیدل سفر ہے، مشقت ہے، 5 راتیں جاگا نہیں جائے گا، شب قدر آئے تو مجھے اٹھا دینا، روز دعا مانگی۔ پہلے روزے سے شروع کی۔ 21 کی رات میں سویا ہوا تھا، 12 بجے مجھے کسی نے دھکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ایسے اٹھا ایسے، اور میرے اوپر نیند کا نشان تک نہیں، میں نے ادھر دیکھا، میں سمجھا مجھے کسی نے اٹھایا ہے، میں نے کیا اٹھاتا؟ سحری دا وقت دیکھنے کے لیے میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، تو میں پھر سو گیا۔ ایک دم مجھے کرنٹ لگا، آج تو 21 کی رات، میں اللہ سے روز مانگ رہا ہوں کہ مجھے جگا دینا، تو میں بھاگ کے باہر آ گیا۔ ایک پٹھان نے مجھ سے کہا ہوا تھا کہ اگر تو جاگے تو مجھے بھی جگانا، تو پھر میں نے اس کو جگا دیا، تو تھوڑی دیر وہ جاگا پھر سو گیا۔ میں نے فجر سحری تک میں نفل اور دعا کہ اللہ مجھے قبول فرما لے۔ اچھا جب ہم واپس آ رہے تھے نا، بلکہ اس سے اگلے دن ہی میں نے کہا جی میں نے کیا دعا مانگی ہے کہ مجھے اس ساری زندگی کے لیے قبول کر لو؟ میں تو ڈاکٹر بن رہا ہوں، ڈاکٹر بنوں گا تو ساری زندگی تبلیغ تو نہیں کر سکتا ہوں، تو یہ میں نے کیا مانگ لیا ہے؟ پھر میں نے کہا اچھا اللہ کو منظور ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے اندر میں ایک خلجان شروع ہو گیا کہ میری لائن میڈیکل کی ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور ادھر میں نے مانگا ہے مجھے ساری زندگی ادھر لگا دے۔ پھر اللہ نے جیسے لگایا وہ اللہ نے اپنی قدرت سے دکھایا۔ تو اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قدر کے جتنے معنی ہیں نا سارے اللہ نے بیان کیے ہیں سورت۔ قدر کہتے ہیں قیمت کو، تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس کی جو قیمت ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں عظمت کو، اور عظیم القدر، قدر و قیمت، تو اس لحاظ سے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ یہ ایسی عظیم الشان رات ہے کہ اس میں فرشتے بھی آتے ہیں، جبریل بھی آتا ہے۔ پھر قدر کہتے ہیں تنگی کو، فقدر علیہ رزقہ، تو وہ مطلب بھی اس میں ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، زمین اس میں تنگ پڑ جاتی۔ اور پھر قدر مسافت کو بھی کہتے ہیں، مسافت
تو سلام ہی حتی مطلع الفجر کہ اس شب قدر کی مسافت کتنی ہے؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اس کی. تو شب قدر کے عنوان سے ابھی جو عجیب و غریب قسم کی عبادات بدعات شروع ہیں، اجتماعی صلاۃ تسبیح ہو رہی ہے 27ویں رات، لوگ مسجدوں کو بھاگتے ہیں. حالانکہ 27 اگر ہے بھی شب قدر یا 21 ہے تو گھر میں کرو، مسجد نہیں، مسجد میں نہیں. کوئی اجتماعی عمل سنت سے ثابت نہیں، کوئی خاص عمل سنت سے ثابت نہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا کروں؟ تو کہا یہ دعا پڑھ اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما. بھائی یہ ایک چھوٹی سی دعا کہ تو اب یہاں اتنی عجیب و غریب تسبیحاں، اتنی تسبیح پڑھو، اتنے نفل پڑھو، یہ سب خرافات ہیں، ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں. ویسے نفلی طور پر کوئی جو پڑھ رہا ہے تو ایسی نفی بھی نہیں، اس کو اس کا اجر تو مل جائے گا، لیکن یہ کہنا کہ یہ سنت سے ثابت ہے ایسی کوئی بات نہیں. تو شب قدر میں یہ نہیں کہ کوئی خاص تجلی ظاہر ہوتی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اس دن جو ملائکہ کا فرشتوں کا جو نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور جبریل آتے ہیں، اور پھر وہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کے. ایک جو شراب پیتا ہو، مستقل توبہ نہ کرے، یہ معافی کا نہ ہونا ہے کہ توبہ نہ کرے، اگر توبہ کرے تو ہر شے معاف. دوسرا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اور اتنا نافرمان ہو کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. تیسرا جو کسی کی نفرت دل میں پالتا ہو. چوتھا جو قریبی رشتہ داروں سے لڑتا بھڑتا ہو. یہ 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. توبہ کر لیں تو اس وقت معاف. تو بھائی اگر کوئی بھائی ان 4 چیزوں میں مبتلا ہے، کوئی عورت کوئی مرد، تو توبہ کر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم 83 سال کی بندگی سے زیادہ اجر پا سکتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا. 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں میں چھپا دیا. چھپایا کیوں؟ کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے، اور اللہ کا تو پتہ تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی، تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا، نافرمانی کرتا، کوئی برا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آ سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا. ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گی. دوسرا اس طرح کہ ہمیں 5 راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو، شاید یہ رات ہو. ہمارے پاکستان میں صرف 27 کو لوگ بڑے اہتمام سے جاگتے ہیں. ممکن ہے اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی ہو، کیونکہ مجھے ابھی راستے میں آتے ہوئے خیال آ رہا تھا کہ ایک تو وہ تاک پہلی تاک رات ہے، اور دوسرا جمعے کی رات ہے. تو یہ 2 فضیلتیں اکٹھی ہو رہی ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 23 ہو سکتا ہے 25 ہو سکتا ہے 27 ہو سکتا ہے 29 ہو. لیکن جو باقی تاک راتیں آ رہی ہیں نا، ان میں جمعہ کی رات نہیں آ رہی. تو اس لیے میرے دل کا وجدان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے، میں کوئی پیش گوئی نہیں کر رہا ہوں، اپنا وجدان بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ لیلۃ القدر وہ 21 کی رات ہو. بہرحال 5 راتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں. 10 بجے تک تو ہم تراویح سے فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 3 بجے سحری کا کھانا شروع ہو جاتا ہے. تو سارے مرد عورت بہن بھائی جوان چھوٹے بچے صرف 27 کا اہتمام نہ کریں، بلکہ 21 کو بھی جاگیں، 23 کو بھی جاگیں، 25 کو بھی جاگیں، 27 کو بھی جاگیں، 29 کو بھی جاگیں. میں جب 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں تو اس میں رمضان آ گیا. سردیوں کا رمضان تھا، 1971 کی بات. تو ہم پیدل چل رہے تھے اس طرف، ٹھینگ موڑ سے آگے ایک اڈا آتا ہے مائی رابو چھوٹا سا، اب تو وہاں کافی رونق ہو گئی. پھر وہاں سے ہم پہلے گاؤں کا مجھے نام یاد ہے ٹھینگ کھتریاں، اور اس کے بعد ہم ایسے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ہم منڈی سوندا سنگھ سڑک پر آئے تھے، اور وہاں سے واپس رائمنڈ گئے تھے. جب رمضان شروع ہوا تو میں نے روزانہ اللہ سے مانگنا شروع کیا، یا اللہ روزانہ ہم پیدل چلتے ہیں، کبھی 3 میل، کبھی 4 میل، کبھی 5 میل، اور بستر سر پہ ہوتے ہیں، تو 5 راتیں جاگنا تو مشکل ہے. تو جو لیلۃ القدر تیرے علم میں ہے نا، اس رات مجھے تو اٹھا دینا. یہ میں نے یکم رمضان سے مانگنا شروع کر دی. تو ایک گاؤں تھا، اس میں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی تھی.
تو 21 کی رات کو مجھے ایک دم کسی نے یوں جھٹکا دے کے اٹھا دیا، تو میں ڈر گیا. میں نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ میں گہری نیند تھک کے چور ہوئے پڑے ہوتے تھے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا آنکھ کھولنے کا. تو میں یوں لیٹا تھا ایسے، اس طرح اٹھا میں یوں جیسے سپرنگ حرکت کرتا ہے. تو میں ڈر گیا. میں نے کہا مجھے کس نے اٹھایا؟ میں نے گھڑی دیکھی، 12 بج رہے تھے، سردیوں کی راتیں تھیں. میں دوبارہ رضائی لے کر لیٹ گیا تو ایک دم مجھے سٹرائک ہوا کہ آج تو 21 کی رات. تو میں بھاگ کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا تو چاندنی تھی. حالانکہ 21 کا چاند تو بہت مختصر ہوتا، روشنی تھی اور سردی کے باوجود کوئی سردی نہیں تھی. تو ایک اور میران شاہ کا پٹھان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے دے، اس نے مجھے کہا ہوا تھا اگر تو اٹھے تو مجھے بھی اٹھا دینا. تو میں نے اس کو بھی اٹھا دیا. وہ تو 1-2 گھنٹہ بیٹھ کے پھر جا کے سو گیا اور میں فجر کی اذان تک جاگتا رہا اور پتہ نہیں کیا کیا مانگا. لیکن اس میں نے ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے تبلیغ کے کام کے لیے قبول فرما. یہ دعا میں نے بہت مانگی. جب میں نے فجر کی نماز پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ تو میڈیکل کر رہا ہے، ڈاکٹر بنے گا، تو نے یہ کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ساری زندگی کے لیے قبول فرما؟ تو ڈاکٹری اور ساری زندگی یہ دو تو آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں. تو یہ تو نے بڑی عجیب سی دعا مانگ لی ہے، اس کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا تیرے اوپر صادق ہے. پھر میں نے کہا اللہ ہی مجھ سے منگواتا رہا ہے، اس کا نظام چلے گا تو ہو جائے گا، نہیں چلے گا تو چلو ہم چٹا کوٹ پا کے ڈاکٹر بن کے کلینک چلائیں گے. تو میں تقریباً اگلا سارا سفر یہی سوچتا رہا. روزانہ مجھے سوچ آتی یہ تو نے کیا مانگا ہے، ساری زندگی اور ادھر میڈیکل لائن، یہ کیسے جوڑ بیٹھے گا؟ اور پھر تیرے والدین کیسے تمہیں اجازت دیں گے؟ یہ میرے اندر میں ایسے چلتی تھی آندھی سی خیالات کی. تو خیر مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. 4 مہینے کے آخری 1 ہفتے میں اللہ نے ایسا پلٹا دیا کہ میرا دل، وہ پھر لمبی کہانی ہے، ابھی میں نے تھوڑا بیان کرنا ہے. تو جس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس 1 ہفتے میں اس طرح کا نظام چلا. میں نے کہا بس میں نے علم حاصل کرنا ہے. تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے چلائے رکھا، یہ میں اس کا شکر گزار ہوں. یہ ایک واقعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ 21 کی رات کا تھا. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ میں بہت بیمار تھا رمضان میں نا. تو میں نے اللہ سے دعا مانگنی شروع کی کہ یا اللہ تو میرا حال تو دیکھ رہا، مجھ سے تو روزہ بھی بڑی مشکل سے پورا ہو رہا ہے، تو مہربانی کر مجھے لیلۃ القدر بتا دے کب ہے. تو خواب کوئی یقینی تو نہیں ہوتے لیکن دیکھنے والے کے لیے اس میں خوشخبری ہوتی ہے. تو مجھے نا 22 کی رات کو خواب آیا کہ کل شب قدر ہے 23. تو میں 23 کو گرمیاں تھیں، میں سویا ہی نہیں اور جاگ کے اپنا جو کچھ کرنا تھا. تو 25 کو میں سویا ہوا پھر اٹھا تو ایک دم پھر مجھے نیند آ گئی. تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے کہ آرام سے پڑے رہو، آج شب قدر نہیں، وہ گزر گئی. 23 کو تھی، وہ گزر گئی. یہ 2 تو میری آپ بیتیاں ہیں. واللہ عالم خواب کوئی حجت تو نہیں ہوتا، ورنہ اس کا بھی لوگ مذاق بنا لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر 5 راتوں میں گھومتی ہے، 21، 23، 25، 27، 29. تو ہم ایک 27 کی رات متعین نہ کریں، 5 راتیں جاگیں تو اس میں سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی. اور جو اللہ سے مانگو دنیا کا آخرت کا تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. میرے محترم بھائیوں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا میں سننے والے مسلم نان مسلم سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر پوچھا یا رسول اللہ من یحاسبنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمارا حساب کون لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ حساب لے گا. تو دیہاتی آدمی تھے وہ صحابی، تو وہ کہنے لگے بخن کا ترجمہ ہماری پنجابی میں ملتا ہے با محاورہ کہ موجیں ہی ہو گئیں یا موجاں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس بات پہ تم کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیں یا موجاں؟ ما یحملک علی قولک بخن. تو اس نے کہا یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، کریم سخی ذات پکڑ بھی لے تو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی تختی ہے
جس کی لمبائی چوڑائی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر اللہ نے لکھوایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی۔ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یہ جملہ 2 دفعہ آیا ہے کہ تمہارے رب نے تم پہ رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے ذمے کچھ نہیں، لیکن کیا کمال ہے کہ کہتا ہے تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے۔ ربک الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب بہت مہربان، بڑی رحمت والا، اگر وہ تمہیں پکڑنے پہ آتا تو تم پر فوراً عذاب آتا، اور تم میں ما ترک علیہا من دابہ، کوئی جاندار زندہ نہ رہتا اگر ہماری نافرمانیوں پر اللہ پکڑ کرتا فوری۔ تو ایک آیت ذہن میں آئی جس پر میں نے یہ ساری بات کی، اللہ کی رحمت اور اس کے غصے سے آگے ہے۔ 99 نام ہیں جو میرے نبی نے ہمیں بتائے۔ ویسے تو اللہ کی ذات کی جیسے کوئی حد اور لمٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے، لیکن ان 99 ناموں میں صرف ایک نام ہے المنتقم، جو اللہ کے غصے اور انتقام کو بتاتا ہے، انتقام لینے والا المنتقم۔ باقی جو 98 ہیں وہ سب اس کی شہنشاہی، بادشاہی، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا جمال، اس کی قدرت، اس کی طاقت، سب اس کو بیان کرتا ہے۔ اور المنتقم کو بھی عجب جگہ میرے نبی نے بیان کیا۔ آپ یہ میری 5 انگلیاں دیکھیں، یہ 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، یہ بیچ میں ہے، اس کو الوسطی بھی کہتے ہیں ایسے۔ تو جب اللہ کے نبی پیچھے سے لا رہے ہیں صفات بیان کرتے ہوئے تو البر، التواب، پھر اس کو بھی بعد میں بتاتا ہوں، العفو، الرؤوف، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ادھر بھی 2 نام رحمت کے، ان کے بیچ میں ہے المنتقم، انتقام لینے والا۔ یہ ایسا سمجھیں جیسے چھری کور میں ہو، تلوار کور میں ہو تو وہ کاٹ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی نے اپنے رب کی غصے والی صفت کو اس کی اپنی رحمت والی صفات کے ساتھ ایسے کور کر دیا۔ البر، نیکی کو قبول کرنے والا، التواب، توبہ کو قبول کرنے والا، العفو، درگزر کرنے والا، الرؤوف، انتہائی مہربان، المنتقم، یہ بیچ میں ہے۔ تو میرے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں ان کا تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم نافرمانی کی طرف جائیں بھی نہیں، لیکن اکثریت دنیا اللہ کو بھلا کے نافرمان ہے۔ اور میرا رب یہاں کہہ رہا ہے، اب میں وہ آیت بتانے لگا ہوں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ 90 میرے محبوب آپ بار بار بتائیں، 90 ہوتا ہے امبے، ایک دفعہ بتانا، 90 بار بار بتانا۔ میرے محبوب آپ عبادی، میرے بندوں کو، کتنی محبت سے اللہ نے پکارا، میرے بندے، اور اس میں مسلم، غیر مسلم، اللہ نے سب کو اس میں جگہ دی ہے۔ عبادی، میرے محبوب آپ بار بار مسلسل تکرار کے ساتھ میرے بندوں کو بتائیں، عبادی، میرے بندے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بندر کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر پھر اس کی پوجا کر رہا ہے، اس کے سامنے آرتی جلا رہا ہے، اور اب تو پلاسٹک کے بت بنتے ہیں اور وہ اس کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے سب۔ اور کوئی آج فیشن بن گیا ہے یہ کالج یونیورسٹیوں کے بچوں کا کہ میں تو ایتھیسٹ ہوں، میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا سب سے بے وقوفی والا بول ہے، اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں
جو اس کائنات کے رب کو نہ کا انکار کر دے۔ تو اللہ سب سے کہہ رہا ہے میرے بندے، بار بار بتائیں میرے بندوں کو کیا، انی، کہ یقیناً میں، انا بذات خود۔ اب الفاظ کا چناؤ اور اس میں جو اللہ کی محبت کی طاقت ہے، انی یقیناً میں، انا بذات خود کیا ہوں، الغفور ہوں، الرحیم ہوں، انتہائی معاف کرنے والا ہوں، انتہائی رحم کرنے والا ہوں۔ اچھا اب بتا رہے ہیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے وہ بھی بہت دردناک ہے۔ آیت کو بظاہر دیکھیں تو دونوں پلڑے برابر ہیں، خوشخبری کے بھی اور پکڑ کے بھی، لیکن دونوں میں ایسے فرق ہے کہ یہ جو پکڑ والا سزا والا جملہ ہے ہلکا ہو کے ہوا میں اٹھ گیا ہے، اور یہ جو جملہ رحمت والا بخشش والا یہ وزن سے نیچے جھک گیا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ، وَأَنَّ عَذَابِي، اور میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بہت سخت ہے۔ پہلے ہم پیچھے جائیں، نبّئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار بتائیں، میرے بندے عبادی جو رب کو گالیاں نکالتے ہیں ان کو بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں بذات خود معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب، وہاں ہے انی اور یہاں ہے عذابی، عذابی میرا عذاب، یہ دو الگ لفظ ہیں، ایک عذاب اور ایک یا، یہ تو ان کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، اور عربی قاعدہ یہ ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ جیسے میں اردو میں کہتا ہوں میری کتاب، تو کتاب الگ چیز ہے، میں الگ چیز ہوں۔ میں کہتا ہوں میری ویسٹ کوٹ، تو ویسٹ کوٹ الگ چیز ہے اور میں الگ چیز ہوں۔ میرا گھر، ایک گھر اور ہے، میں اور ہوں۔ اور انی، میں بذات خود، انی انا، میں بذات خود، اور یہاں کہا میرا عذاب، یعنی عذاب اور ہے اور اللہ اور ہے۔ اللہ کی ذات الگ منفرد ہے، عذاب الگ منفرد ہے۔ پھر اگلا تو یہاں اس کو انتہائی ہلکا کر دیا، میرا عذاب، میں بذات خود، یقیناً میں بذات خود، اور یہاں میرا عذاب۔ پہلے تو یہاں یہ عذاب کو الگ کیا، اپنے آپ کو الگ کیا، پھر آگے کہا ہوا، میرا عذاب وہ جو تمہاری نظروں سے بھی دور ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ ادھر انی انا، میں بذات خود تمہارے سامنے ہو کر کہہ رہا ہوں مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ نظر نہیں آ رہا، وہ عذاب بڑا خطرناک ہے۔ تو مجھے کتنے لوگ علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں کو گناہوں پہ شہ دیتا ہے، اور کہتا ہے جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان سے بتا رہا ہوں کہ میرے رب نے رحمت کو کیسے بیان کیا اور اپنے غضب کو کیسے بیان کیا، دونوں کا وزن کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی بار بار بتائیں میرے بندوں کو، تو میرے بندوں میں کتنا پیار ہے، کوئی قید نہیں یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ یہودی ہے۔ کہ عبادی، میرے بندوں کو بتائیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں بذات خود، بہت مہربان، رحم کرنے والا۔ اور پھر اس کے بعد اب بتانا ہے عذاب کو، وہاں 90 نہیں لائے، وہ 90 شروع میں لائے، اور نہ یہاں بھی 90 آتا، اور بار بار بتائیں میرے بندوں کو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یا اللہ کہتے کہ میں، انی انا المنتقم القہار، اور میں بذات خود بڑا انتقام لینے والا ہوں اور بڑے قہر والا ہوں۔ سبحان اللہ، میرا عذاب، میں اور ہوں، عذاب اور ہے۔ پھر وہ اس کو دکھایا نہیں، وہاں انا، میں تمہارے سامنے، ہوا، وہ ہوا ہوتا ہے اس کے لیے جو سامنے نہ ہو، جو دیوار کے پیچھے ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے، یہ ہوا ان پہ نہیں آئے گا، ہوا آئے گا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے اپنے
ہماری نظروں سے دور کر دیا. هو العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے. اور پھر میرا رب کہتا ہے کہ تم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی ہوگی، تم توبہ کر لو، شکر گزار بن جاؤ تو میں تمہارا قدردان بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں. اور پھر میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں، جب وہ مجھے منانے آتا ہے تو میں اس کا استقبال نہیں کرتا. میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے میری ملاقات ہی نہ ہو. میں اپنے ملازم سے کہتا ہوں ان سے کہو واپس چلے جائیں، وہ گھر پر نہیں ہیں، یا وہ ملنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ منت کرتا ہے. واقعہ یاد آ گیا، غلام حیدر وائن مرحوم بڑا درویش وزیر اعلیٰ گزرا ہے، تو غریب سے گھر کا تھا، اور جس گھر میں زندگی گزاری ایک چھوٹا سا گھر تھا 2.5-3 مرلے کا، اسی میں وزارت اعلیٰ گزاری، اسی میں وہ بے گناہ شہید کر دیا گیا. تو وہ تلمبے میں ایک چودھری تھا جس کے ووٹ تھے 100-200 ووٹ تھے، وہ حیدر وائن سے ناراض تھا. تو غلام حیدر وائن مرحوم گیا اس کو ملنے، تو اس نے دروازہ بند کروا دیا اور ملنے سے انکار کر دیا. تو حیدر وائن نے کرسی منگوائی اور اس کے باہر دروازے پر کرسی بچھا کے بیٹھ گیا اور فجر کی اذان تک بیٹھا رہا. سردیوں کے دن سے یہ بات مجھے وہ آدمی خود سنا رہا ہے. کہتا پھر مجھے بڑی شرم آئی اور میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ان سے ملا. یہ ہوتا ہے ہمارا معاملہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں. اور میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. سبحان، جس سے ہم ناراض ہوں اس کا استقبال کرتے ہیں. اور میرا رب کہہ رہا ہے کہ جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اللہ، من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، اور جو میری طرف نہیں آتا میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں اولک رب غیری، ہائے ہائے میرے بندے کا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے تیرا، میرے سوا تجھے کہاں پناہ ملے گی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ کہیں جائے پناہ نہیں ہے، صرف وہی ہے در اللہ کا جہاں پناہ ملتی ہے. یہ نا ایک بڑا غلط سا محاورہ، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بھائی بڑے ساری زندگی گناہ کر کے ہوں توبہ کردہ پہ، تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی جائے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ. 9000 بھی کھا لے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک دے تو اللہ معاف کر دے گا. یہ تو محاورہ ہی غلط ہے. محاورہ ہے اقبال کا شعر، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، میرے منہ کی سیاہیاں، میرے گناہ، ان کو تیری بارگاہ میں جا کے پناہ ملی اور معافی ہوئی. تو اللہ سے بڑھ کر تو کوئی مہربان نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں. زمین کہتی ہے اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو نگل جاؤں. سمندر کہتے ہیں اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، ان کو بہا دوں. فرشتے کہتے ہیں اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں. تیرا کھا کے اور تیری نافرمانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں. میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، جب یہ توبہ کرے گا میں معاف کروں گا. تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت کے در کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان قید ہیں، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم سب مل کر اپنے گناہوں پہ توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں. میرا اللہ تو کہتا ہے اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو سارے معاف کر دوں. میں یہاں عائشہ مسجد میں بیٹھا تھا، 4 نوجوان آئے. کہا جی مولانا صاحب ساری زندگی نہ نماز پڑھی، نہ جمعہ پڑھا، نہ عید پڑھی، نہ روزہ رکھا. زندگی میں 2 روزے رکھے، وہ بھی شراب پی کر افطار کیے. تو ہمارا خیال تھا ہماری کوئی بخشش نہیں، لہذا ہم نے جو موج کرنی ہے نا بھائی یہاں کر لیں، آگے تو آگ ہی ہے. تو ایک دن ہم گاڑی میں تھے، ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ بیٹھا اور اس نے آپ کی کیسٹ لگا دی. اس وقت کیسٹوں کا دور تھا.
تو اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنے گناہ کرو کہ آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ معافی مانگو تو میں معاف کر دوں گا۔ تو مولانا صاحب ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی تھی یہ بات کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے اب ہماری بخشش ہی کوئی نہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ہم نے توبہ کی، اور قریب ہی رمضان گزرا تھا کہ سارے روزے رکھیں، ساری نمازیں پڑھی ہیں، تراویح پڑھی ہے، اور ساری چیزوں سے توبہ کی ہے، اور 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ پہلی دنیا نا امید ہوئی پڑی ہے، ان کو اور ڈرا دھمکا کے نا امید کرنا، یہ میں تو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہوں اپنے بھائی بہنوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو معافی پسند ہے، محبوب ہے۔ ندامت کا آنسو ہزاروں نفلوں پہ بھاری ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔